السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو نظر اتارنے کے 3 طریقے وہ بتاؤں گا جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر جن کا ذکر کیا گیا ہے، بیسٹ تینوں طریقے ہیں۔ کچھ لوگ مرچوں سے اتارتے ہیں، کچھ لوگ چپل سے نظر اتارتے ہیں، طرح طرح کے طریقے سے لوگ نظریں اتارتے ہیں، جو کہ اسلامی طریقہ تو نہیں لگتا ہے، اس میں سے مشرکانہ بو آتی ہے۔ تو میں آج آپ کو 3 ایسے بیسٹ طریقے بتاؤں گا جو قرآن اور حدیث شریعت کے اندر جس کا جائز امور بتایا گیا ہے، اور کچھ باتیں یہ بتاؤں گا کہ نظر لگتی ہے کہ نہیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے سادہ سے الفاظ کے اندر یہ ہے کہ نظر لگنا یہ برحق بات ہے، حق ہے کہ نظر لگتی ہے۔ احادیث میں ملتا ہے کہ نظر انسان کو موت تک پہنچا دیتی ہے، اور نظر بد اونٹوں کو ہانڈیوں تک میں داخل کر دیتی ہے۔ مطلب یہ نظر لگ جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، پھر حلال کر کے ان کو ہانڈیوں کے اندر پکایا جاتا ہے۔ نظر لگنا برحق ہے۔ اس کا سب سے بیسٹ طریقہ جو ہے، سب سے اچھا طریقہ جو ہے قرآن اور حدیث سے، کہ انسان پہلے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ مکمل پڑھے اور اس کے بعد آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ آیت الکرسی کہلاتی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم تک، تیسرے پارے کے شروع میں ہی ہے، آخری کی آیت ہے پہلے صفحے کی۔ تو پہلے سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمدو کی صورت پڑھنی ہے، دوسرا 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، تیسرا معوذتین یعنی کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس کو معوذتین کہتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن پر پھیر دیں، یا کسی اور کو نظر لگی ہے تو اس کے اوپر دم کر دیں۔ یہ سب سے اچھا قرآنی اور آسان طریقہ ہے نظر بد کو دور کرنے کا۔ اور نظر ایک اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے، جیسے بتایا تھا کہ انسان کو موت کے منہ تک پہنچا دیتی ہے، پتھر کو پھاڑ دیتی ہے۔ نظر برحق ہے، اور کچھ لوگ نظر کو ہی جادو سمجھ لیتے ہیں، اور لگ بھگ مشابہ ہی ہوتا ہے۔ نظر ایک بری چیز ہے، اس کا وظیفہ قرآن نے بتایا ہے، اور بہت آسان طریقے بتائے ہیں، اور میں آپ کو اور آسان کر کے بتا رہا ہوں، آسان زبان کے اندر عوام کے لیے۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہ سورہ قلم کی آخری آیت 29ویں پارے میں ہے، سورہ قلم دوسری صورت ہے، اس کی آخری آیتیں ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ آیتیں ہیں آخر کی، ان کو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ اپنے اوپر دم کر دیں، یا جس چیز پر نظر لگی ہے اس پہ دم کر دیں، کسی انسان کو لگی ہے، کسی جانور کو لگی ہے۔ اور نظر انسان کو بھی لگتی ہے، نظر جانوروں کو بھی لگتی ہے۔ اور نظر جو لگنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی چیز کا اچنبھا ہو جانا، کوئی بہت اچھی چیز دیکھ لینا، تو لوگ جو اس کو دیکھتے ہیں تو نظر لگ جاتی ہے۔ اس کے لیے لوگوں کو یہ ہدایت ہے، کوئی بھی اچھی اور خوبصورت چیز دیکھیں، یا کسی کی ترقی کو دیکھیں، کسی کے کاروبار کو دیکھیں، تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، اس سے نظر بد نہیں لگتی ہے، کیونکہ وہ اس چیز کی تعریف نہیں ہوتی، بلکہ اس چیز کو بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو 2 طریقے بتا چکا ہوں۔ پہلا طریقہ سورہ فاتحہ الحمدو کی صورت، آیت الکرسی 1 بار، معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ پوری پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں، یا جس پر نظر لگی ہو اس کے اوپر دم کر دیں۔ انشاءاللہ 100% نظر بد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوسرا عمل سورہ قلم کی آخری آیتیں آپ کو بتائی تھی، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ 29ویں پارے کی دوسری صورت ہے اور اس کا آخر ہے۔
اور تیسری شکل جو ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نوازے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا کرتے تھے، اور یہی معمول اور یہی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر دم کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، اس کا ذکر ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ ایک دعا ہے جو حدیثوں میں ملتی ہے، بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ میں بخاری کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ کچھ لوگ بخاری کو زیادہ مانتے ہیں، تو ان کو بھی پتہ چل جائے کہ بخاری کے اندر یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر یہ دم کیا کرتے تھے اور ان کے اوپر دم کر دیا کرتے تھے، اور اس دعا کا ترجمہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ، میں اللہ کے کلمات مکملہ کے ذریعے حفاظت چاہتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں، من کل شیطان وہامہ، شیطان سے اور نقصان دینے والے جانوروں سے، کیڑے مکوڑوں سے، ومن کل عین لامہ، اور ہر نقصان دینے والی آنکھ سے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو تینوں طریقے بیسٹ ہیں، آسان ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہیں۔ باقی کے جو اور طریقے ملتے ہیں وہ شریعت اور قرآن سے ثابت نہیں ہوتے ہیں، احادیث سے ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ مرچوں والے، نیبو مرچوں والے، ہری مرچ نیبو والے، لال مرچوں والے، اوپر سے اتار کر دم کرنے والے، چپلوں والے، یہ سب بدعت ہے، رسوم ہے، رسومات میں ہے۔ ان سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے، اور چھوٹے چھوٹے نسخے ہیں تینوں، آپ جس پر چاہیں عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی نظر بد سے حفاظت فرمائے، اور آپ کی بھی نظر بد سے حفاظت فرمائے، اور لوگوں کو جو ہدایت دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیں، اس سے سامنے والا انسان نظر بد سے محفوظ رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔